نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. یقیناً تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے. ہم اسی رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اسی سے استعانت طلب کرتے ہیں اور اسی سے اپنے سیئات اور گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. جسے اللہ تعالیٰ ہدایت سے نواز دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ راست پر لا نہیں سکتا. سب سے بہترین راہ ہدایت، سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے. سب سے بہترین اسوہ اور طریقہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ اور اسوہ ہے. اعمال میں سب سے بدترین اعمال وہ ہیں جو دین اور شریعت میں ثواب کی نیت سے گھڑ لیے گئے ہیں، وضع کر لیے گئے ہیں. اور ہر وہ کام جو دین کے اندر ثواب سمجھ کے لوگوں نے شروع کیا ہے، جاری کیا ہے، وہ بدعت ہے اور بدعت ضلالت ہے اور ضلالت جہنم میں لے جانے والی ہے. محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، آج خطبہ جمعہ کے موقع پر میں نے جس موضوع کو منتخب کیا ہے وہ ہے امانت اور خیانت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها. وقال في موضع آخر إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها فأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كن فيه خصلة واحدة فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب وإذا تؤمن خان وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر. وقال في موضع آخر في رواية آخر وهو
यज़अम व यसूम व युसल्ली व यज़अम अन्नहु मुस्लिमुन कान मुनाफ़िक़न व कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम हज़रात, मैंने सूरह अहज़ाब की एक आयत और सही बुखारी की एक हदीस और उससे मुतालिक़ कुछ दीगर अहादीस के हिस्से आपके सामने पेश किए हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने अमानत को आसमानों पर, ज़मीनों पर और पहाड़ों पर पेश किया था। सब आजिज़ आ गए अमानत के ज़िम्मेदारी को उठाने से, अमानत के बोझ को उठाने से, और सिर्फ इंसान उस अमानत के बोझ को अपने कंधों पर उठा लिया। यकीनन वो बड़ा अपनी नफ्स पर जुल्म करने वाला और बड़ा नादान है। ये आयत जिसमें अल्लाह ताला ने अमानत का ज़िक्र किया, अमानत किसे कहते हैं और इस आयत की तफसीर में अमानत का माना क्या है, तो इस आयत की जो सही तफसीर है उसमें अमानत का माना है कुरान, कुरान मजीद। तो अल्लाह फरमाता है कि हमने इस कुरान मजीद को, इस बारे गिना को, इस अमानत को आसमान पर पेश किया, ज़मीन पे पेश किया, पहाड़ों पर पेश किया। आसमान और ज़मीन और ये पहाड़, ये भी अल्लाह की मखलूक है, लेकिन इसके अंदर भी हिस्स पाई जाती है। हिस्स क्या चीज़ होती है? यानी जिसके अंदर अच्छे और बुरे की तमीज़ का एहसास हो, जिसके अंदर ज़िम्मेदारी के कबूल करने और ना करने के नुकसानात का अंदेशा हो, उसका ख़तरा लायक हो। तो आसमान और ज़मीन और ये पहाड़ अल्लाह के कलाम कुरान मजीद की ज़िम्मेदारी को, कुरान मजीद को अपने ऊपर उठाने से वो आजिज़ इसीलिए आ गए कि उनको एहसास था, उनको ज़िम्मेदारी मालूम थी कि कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। फिर अल्लाह फरमाता है कि वह हमलहल इंसान, इंसान ने इस बारे गिना को अपने ऊपर लाद लिया, उठा लिया। इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, इंसान की फितरत में है वो अपने नफ्स पर जुल्म करता है, वो नादानी करता है। इस फितरत का भी अल्लाह ताला ने इसमें ज़िक्र फरमा दिया। मोहतरम हाज़रीन, कुरान और सुन्नत की इस अमानत के ताल्लुक़ से अगर हम गौर करते हैं तो अमानत का लफ्ज़ बहुत वसी माना है। अमानत एक वसी माने में है। तो आइए, अमानत किसे कहते हैं, अमानत की वसाअतें क्या हैं, अमानत का माना मफ़हूम क्या है शरीयत मुतहरा में, और अमानत के क्या तकाज़े होते हैं। तौहीद अमानत है, इस्लाम अमानत है, कुरान अमानत है। किसी का कौल हमारे पास कह दिया गया कि ये राज है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल-मजालिसु अल-अमाना, मजलिस की बातें अमानत होती है। और इसी तरह हमको अल्लाह ताला ने जो नेमतों से नवाजा है, ये सारी नेमतें अमानत है। और इस अमानत का ज़िद है खियानत, अमानत का अपोजिट है खियानत। और अमानत को सीधे सादे मफ़हूम में अगर हम जानना चाहें तो उसका मुख्तसर माना ये निकलता है कि हुकूक़ुल्लाह और हुकूक़ुल इबाद की अदायगी का नाम अमानत है, और हुकूक़ुल्लाह और हुकूक़ुल इबाद में कोताही करना, हक़ तलफ़ी करना खियानत है। अमानत का लफ्ज़ सिर्फ आज हम क्या समझते हैं, किसी ने हमको कुछ चीज़ दी है रखने कि भाई ये चीज़ तुम्हारे पास अमानत है, मैं कुछ दिन के बाद लूँगा। तो आम लोगों के नज़दीक बस इतना ही है कि फ़लाँ भाई की चीज़ मेरे पास अमानत है, जब वो मुझसे मांगेगा तो मैं उसे दे दूँगा। तो इतना सा यानी मुख्तसर मफ़हूम आज आम मुसलमानों के नज़दीक है।
یہی وجہ ہے کہ امانت کا لفظ جگہ جگہ پامال ہو رہا ہے، امانت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے، امانت کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحیح حدیث صحیح بخاری میں اور دیگر سنن میں بھی اسی سے ملتی جلتی اور احادیث ہیں۔ میں نے جو حدیث پڑھی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، یہ حدیث مروی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اربعن، 4 علامتیں ہیں، اربعن 4 سمٹمز ہیں، 4 نشانیاں ہیں، من کن فیہ، ان 4 علامتوں میں جو ملوث ہوگا، ان 4 علامتوں کا جو شکار ہوگا، کان منافقا خالصا، وہ خالص پیور منافق ہوگا، یعنی ہماری اپنی زبان میں وہ پکا منافق ہوگا۔ کان منافقا خالصا، وہ پکا منافق ہوگا جس کے اندر یہ 4 بری خصلتیں پائی جائے گی، بری عادتیں پائی جائے گی۔ اور اگر کسی کے نزدیک 4 میں سے کوئی ایک ہے تو نفاق کی ایک علامت اس کے اندر موجود ہے۔ نفاق کسے کہتے ہیں؟ دل میں کچھ رکھنا، زبان پہ کچھ کہنا، یہ لفظی معنی۔ لیکن شرعی اصطلاح میں نفاق کئی معنوں میں آتا ہے۔ آپ ابواب النفاق پڑھیے، ساری تفصیل معلوم ہوگی۔ آج کے اس دور میں جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نفاق کا مرض بھی بہت پھیلتا جا رہا ہے، نفاق کی بیماری یہ قلبی مرض ہے، اور اسی طرح فتنوں کی لپیٹ میں امت کا ہر طبقہ آ چکا ہے، الا ماشاء اللہ، جس کو اللہ بچایا بس بچا لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے اندر یہ 4 علامتیں ہوگی وہ پکا منافق ہوگا، اور ایک علامت ہوگی تو نفاق کے ایک مرض میں مبتلا ہے، حتی یدعہا، جب تک کہ اس ایک علامت کو، اس بری خصلت کو جب تک وہ نہیں چھوڑتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی نشانی منافق کی پہلی نشانی۔ اب منافق کے اس لفظ کو اگر ہم قرآن حدیث کی اصطلاح میں دیکھیں تو اس کے کئی معنی آتے ہیں۔ ایک نفاق اعتقادی ہوتا ہے، یعنی آدمی دل سے جو نفاق کا مرض دل میں رکھتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں جو آیت ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی منافقین جہنم کے بالکل آخری طبقے میں ہوں گے۔ اور ایک دوسرا نفاق کی جو دوسری قسم ہے وہ نفاق عملی ہے، جس میں الا ماشاء اللہ ہم میں کہ تقریباً لوگ، ہم سب الا ماشاء اللہ گرفتار ہیں نفاق عملی میں، یعنی عملی طور پر نفاق کا مرض پایا جاتا ہے۔ حتی یداہا، جب تک کہ اسے ترک نہ کر دے، نہ چھوڑ دے۔ تو پہلی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اذا حدث کذبا، جب بھی بات کرتا ہے تو جھوٹ کے سوا کچھ نہیں بولتا، جھوٹ ہی بولتا ہے، گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ ہی بولتا ہے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جھوٹی بات سنتے ہیں اور سن کر جھوٹی بات کو افشا بھی کرتے ہیں، پھیلاتے بھی ہیں۔ تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے بس اتنا کافی ہے، اتنا کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات جس کی کوئی اصل نہیں ہے اور جس کی تحقیق نہیں کی گئی ہے، جو عدل پر مبنی نہیں ہے، جو سچائی پر مبنی نہیں ہے، جھوٹی بات یا بات میں کچھ اور بات مرچی مسالے لگا کر پیش کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سنی ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ اگر ہم جھوٹے بننا چاہتے ہیں، اگر ہم جھوٹے بننا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ نے کیا فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں میں شامل ہو جاؤ، سچائی کے علمبردار بنو اور حق و صداقت کو اپنا لو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آدمی جو بلا تحقیق کے سنی سنائی باتیں یا سنی سنائی حدیث جس کی کوئی اصل نہیں ہے، اتنی بہترین، اتنی جامع، اتنی جو ہے فکر انگیز اور اتنی جو ہے ہم کو جھنجھوڑنے والی یہ حدیث ہے
کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو کہتا ہوا پھرے، پاس کرتا رہے، فارورڈ کرتا رہے، چاہے منہ سے کرے یا فون سے کرے۔ تو یہ ہے آدمی کے جھوٹا ہونے کی علامت۔ اگر سچے بننا چاہتے ہیں تو ہر بات کی تحقیق، ہر بات کی، خاص طور سے وہ باتیں جو دین و شریعت سے متعلق ہیں۔ لیکن کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ہم نیوز کی باتوں کو حقیقت جان لیتے ہیں، ان بھکت بن کے، اندھے بن کر اس پر یقین کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر دین کی بات ہوتی ہے، شریعت کی بات ہوتی ہے، کسی نے کہہ دیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول کر ایک حدیث سنا دی، من گھڑت ضعیف حدیث، اور سامنے والا سن کر اس پہ یقین کر لیتا ہے، نہ صرف یقین کرتا ہے، ارے یہ حدیث ہے بول کر وہ فوری فارورڈ بھی کرتا رہتا ہے۔ تو آج یہی حال ہے۔ اسی طرح کسی کے متعلق آپ نے کوئی بات سنی، کوئی بھی بات ہو ایکس وائی زیڈ، آپ نے اسے سن کر تحقیق نہیں کیا بلکہ وہ بات کو آپ نے پھیلا دیا، تو آپ بھی مجرم، جس نے پہلے یہ فارورڈ کیا وہ پہلا، وہ جو ہے بڑا مجرم ہے۔ تو اس طرح معاشرے کے اندر جو فتنے پھیلتے ہیں، برائیاں پھیلتی ہیں، جرائم پھیلتے ہیں، نہ صرف جرائم بلکہ جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے، جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے جس سے پورا سماج، معاشرہ، ملک، جماعتیں، جمعیتیں، دین، سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ کر پورا سروے کر لیجیے، آپ صرف جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے۔ آپ کو وہ بات بھی سناؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک شخص نے کسی نے پوچھا کیا مومن جو ہے چوری کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ممکن ہے۔ کیا مومن جو ہے گناہ کر سکتا ہے، زنا کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ممکن ہے۔ قتل کر سکتا ہے؟ ہاں ممکن ہے۔ کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہوتا، یہ تو منافق کی علامت ہوتا ہے۔ تو کتنا جھوٹ آج ہمارے معاشرے میں، خاص طور سے ہم کتاب و سنت کے ماننے والوں میں پھیلا ہوا ہے، پھیلایا جا رہا ہے۔ تو جب تک معاشرے سے جھوٹ کا خاتمہ نہیں ہوگا، جھوٹ کو ہم جھوٹ نہیں سمجھیں گے، اور جھوٹ کے جو آج ہمارے اندر نقصانات ہم دیکھ رہے ہیں، اس حدیث کی روشنی میں آپ اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب گفتگو کرے تو جھوٹ بولے۔ تو جھوٹ معمولی گناہ نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا ای الذنب اعظم عند اللہ، کون سے گناہ سب سے بڑے ہیں، کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ یہ تو احادیث میں 70 سے زیادہ گناہ بتائے گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سوال پر آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا کبیرہ گناہ۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا ثم ایو، اس کے بعد کون سا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ۔ پھر پوچھنے والے نے ایک اور سوال کیا ثم ایو، اس کے بعد اور کون سا بڑا گناہ ہے؟ سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے، راوی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کو بتانے کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا الا، اے لوگوں سنو، خبردار، وہ شہادت الزور، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، یہ بڑا گناہ ہے۔ اور یہ جملہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں ہوئے، تکررا، بار بار اس سینٹنس کو، اس جملے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریپیٹ کرتے رہے۔ صحابہ کہنے لگے لیتہ سکتا، کاش کہ اللہ کے نبی خاموشی اختیار فرمائے، خاموش ہو جاتے۔ یعنی صحابہ کرام کو یہ اس بڑے گناہ یعنی جھوٹ کے بارے میں، اس کی شناعت، اس کی قباحت پر اتنی جو ہے ان کو احساس ہوا کہ اللہ کی پناہ۔ تو یہ مسلمان کی پہچان ہی سچ بولنا ہے، چاہے تنہائی میں ہو، چاہے اپنی گردن کٹے، چاہے ہم کو عہدے سے نکال دیا جائے، چاہے جو ہے امامت سے برخاست کر دیا جائے۔ تو آج دیکھیے معاشرے کے اندر جہاں جہاں ہم خرابیاں دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ جھوٹ کے اتنے عظیم خطرات و نقصانات ہیں۔ آج جتنے شادیاں جو ٹوٹ رہے ہیں رشتے، آپ دیکھیے اس کا ریزن بھی وہی ہے۔
جھوٹ کی بنیاد پر شادی ہوئی، رشتہ ہوا، انتخاب ہوا، لڑکا ویسا نہیں تھا جیسا بایو ڈاٹا میں لکھا گیا تھا، جھوٹ بولے، لڑکی ویسے نہیں تھی جیسا بایو ڈاٹا میں بتایا گیا تھا، تو جھوٹ کی بنیاد پر نکاح ہوا، طلاق کی نوبت آئی۔ تو جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کو آج مسلمان معمولی گناہ سمجھتے ہیں، چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں، ایک کبیرہ گناہوں میں سے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری جو علامت ہے منافق کی، وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے خیانت کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے۔ امانت کیا ہے؟ میں نے آپ کو 2-3 جملوں میں بتا دیا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا نام، اس کو صحیح طور پر ادا کرنا یہ امانت ہے، اور اس میں ڈنڈی مارنا، حق تلفی کرنا، چاہے اللہ کی عبادت کے معاملے ہوں یا لوگوں کے معاملات میں ہوں، حقوق میں ہوں، خیانت ہے۔ اور خیانت کی خطرناک دنیا میں بھی سزائیں ہیں، آخرت میں بھی ہیں۔ دنیا میں کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری ہے، نفاق کے مرض میں ایسا شخص مبتلا ہو جاتا ہے، اس کی کوئی بات کا لوگ اعتبار نہیں کرتے۔ اور اللہ کے نبی نے قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی بیان فرمائی کہ قیامت کے قریب حال یہ ہو جائے گا کہ لوگ تلاش کریں گے کون امین ہے، کون امانت دار ہے۔ لوگ بولیں گے فلاں جگہ ایک آدمی امانت دار رہتا ہے، تو یہ حال ہو جائے گا، کسی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ آج وہی دور سے ہم گزر رہے ہیں، قول فعل میں کوئی مطابقت نہیں ہوگی، ابھی کہا ابھی جملے سے پھر گیا۔ امانت رکھی گئی تھی، خیانت کیا، ٹال مٹول کیا، اس کو اس کا مقام نہیں دیا، اس کو حق نہیں دیا۔ اور ایک حدیث سنیے، ایک نوجوان نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا زجیت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب تو معاشرے میں، ماحول میں یہ دیکھنے لگے کہ امانتوں میں خیانت ہونے لگے، جب امانتیں ضائع ہونے لگے، امانتیں ضائع ہونے لگے، اور امانتیں وہ پورے مفہوم کے ساتھ جو میں نے ابتدا میں کہا تھا، اسلام ہمارے پاس امانت ہے، ضائع ہو رہا ہے، یعنی ہم اسلام کا جیسا پرچار کرنا ہے، جیسے اس اسلام کی دعوت دینا ہے، ہم نہیں دے رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو یہ دیکھے معاشرے میں کہ امانتیں ضائع ہونے لگے، امانتوں کا پاس و لحاظ اٹھ جائے، لوگ امانتوں میں خیانت کرنے لگے، تو قیامت کی گھڑی کا انتظار کر۔ ہر طرح کے ہم خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں، امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ ایک بڑی امانت ہمارے پاس اسلام کی ہے، توحید کی دعوت ہے، اس کو بھی نہیں پہنچا کر ہم آج پورے ملک میں جو حالت ہو رہی ہے، جو درگت ہو رہی ہے ہم سب مسلمانوں کی، وہ دیکھ رہے ہیں، آنکھوں کے سامنے، ہماری کوئی وقات نہیں ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہی کہ ہم نے موت کو بھول گئے، ہم موت کو فراموش کر دیے۔ اور یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہیں کہ قیامت کے قریب امت مسلمہ پر کفر کی یلغار ایسے ہوگی جیسے بھوکے لوگ کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، ویسے کفار مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے، لیکن ان کی حالت کا غصائی سائل سمندر کے جھاگ کے مانند ہو جائے گی، اور مسلمانوں کے دلوں میں وہن بیٹھ جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہن کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت زیادہ ہو جائے گی، موت سے کراہت۔ آج یہ دنیا سے بے انتہا محبت ہی کا نتیجہ ہے کہ ہر جگہ ہم خیانت کر رہے ہیں، ڈنڈی مار رہے ہیں، دین کی تعلیم کے سلسلے میں، دین کی دعوت کے سلسلے میں، اللہ کے کلام قرآن مجید کی دعوت کو پہنچانے کے سلسلے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو جانتے بوجھتے لوگ اس کا صرف اندھی تقلید کی وجہ سے ترک کر رہے ہیں۔ تیسری علامت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی تیسری علامت، اذا وعد اخلفا،
جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کو توڑ دیتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ عہد و پیمان کو توڑنا یہ یہودیوں کی علامتیں ہیں، وعدے کر کے وعدہ خلافی کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا اوفوا بالعقود، اپنے عہد و پیمان پر ڈٹے رہو اور اس کو پورا کرو، اور امانت کو ان کے اہل تک لوٹا دو۔ اور قیامت کی ایک گھڑی، قیامت کی علامت یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب، قرب قیامت، لوگوں کے اندر ایک مرض آ جائے گا کہ لوگ دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں کس سے فتوے پوچھیں گے؟ جہلاء سے پوچھیں گے، اہل علم سے، علماء سے نہیں پوچھیں گے۔ ایک علماء حق ہے اور ایک دوسرے علماء سو ہے، تو علماء حق سے فتوے پوچھنا چھوڑ کر جہلاء سے پوچھیں گے۔ جہلاء کیا کریں گے؟ لوگ جو ہے ایسے جاہلوں کو اپنا پیشوا، اپنا امام، اپنا قائد، اپنا لیڈر، اپنا حکمران بنائیں گے، ذلوا فاضلوا، خود ذلیل گمراہ ہوں گے اور انسانیت کو، سماج کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ اس وقت ہوگا کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، کسی بڑے معاملات کو، چاہے مسجد کا معاملہ ہو، مدرسے کا معاملہ ہو، جماعت و جمعیت کا معاملہ ہو، تنظیموں کا معاملہ ہو، اس معاملے میں اگر لوگ اہل علم کو چھوڑ کر، اس کے لائق لوگوں کو چھوڑ کر نالائق لوگوں کو، اذا وسد الامر الی غیر اہلہ، یعنی نااہل لوگوں کو اپنا بڑا بنا لیں گے، تو یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ الغرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب جو حالات ہوں گے، وقفے وقفے سے فتنے بڑی تیزی سے پھیلیں گے اور نفاق کا مرض بہت عام ہو جائے گا۔ تو نفاق کی یہ تیسری علامت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اس کے بعد ایک اور چوتھی علامت بھی ہے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب وَإِذَا قَاسَمَ فَجَرَ، ایک اور حدیث میں ہے کہ جب وہ بات چیت یعنی گفتگو ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، کسی قسم کی جو ہے بحث تکرار ہوتی ہے، تو اس موقع پر وہ گالی گلوچ پر اتر آتا ہے۔ یہ نفاق کی، منافق کی علامتیں ہیں۔ اب اس کے بعد میں بالکل اختصار کے ساتھ اس امانتوں میں جو خیانتوں کا معاملہ ہے، اس کی اصلاح کیسے ہوگی۔ ہر انسان، ہر مسلمان اپنے معاملات پر غور کریں، خاص طور سے معاملات میں ہماری بہت ہی یعنی گھناؤنی صورتحال ہے جو ناقابل بیان ہے۔ الحمدللہ کتاب و سنت کے ماننے والے توحید میں 100% پکے ہیں۔ سنت کے معاملے میں ایک ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے ہم کسی کی رو رعایت نہیں کرتے، لیکن کاروبار کے معاملے میں کیا کاروبار ہے ہماری تجارتیں کیسی ہے، ہمارے معاملات کیسے ہیں، اس پر ہم لوگ غور نہیں کرتے۔ گویا ہم نے تجارت کو، معاملات کو، اخلاقیات کو، معاشرت کو دین سے نکال دیا ہے۔ ہم نے دین کو بالکل مختصر کر کے رکھ دیا۔ توحید پرست ہونا، پکے توحید والے ہونا، ایک اللہ کو ماننے والے ہونا، اللہ کے سوا کسی اور کو شرک کرنے والے نہیں ہونا، اور توحید کے ساتھ سنت رسول کو اپنانا، صحابہ کرام کے منہج پر پورا چلنا۔ اس کے علاوہ جو معاملات ہے، جیسا کہ اس حدیث میں بتایا گیا کہ گفتار میں، رفتار میں، معاملات میں، گفتگو میں، تعلقات میں اگر گڑبڑ ہے، ہم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو چھوڑ کر اگر اس نفاق کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، تو پھر یاد رکھیے ہماری کوئی عبادتیں، ہماری کوئی نیکیاں قبول نہیں ہوگی۔ یہ اور بات ہے کہ توحید میں راسخ ہونے کی وجہ سے گناہوں کی سزا ملنے کے بعد بخش دیے جائیں گے انشاءاللہ، لیکن یاد رکھیے قیامت کے دن جہنم کا جو عذاب ہوگا، جہنم کی جو سزائیں ہوں گی، اس میں اتنی خطرناک سزائیں ہیں کہ ناقابل بیان ہیں۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے دھوکہ دیا تو قیامت کے دن اس کی پشت سے جو ہے ایک تیر داغا جائے گا، تو اس کو ایسا عذاب دیا جائے گا
اور جھوٹ بولنے والے کی زبان کاٹی جائے گی۔ قیامت کے دن جب کہ انسان آج جو ہے جھوٹ کو جو ہے سچ بول رہا ہے، اور یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ جو ہے سچے کو جھوٹا سمجھیں گے اور جھوٹے کو سچا سمجھیں گے، خائن کو، خیانت کرنے والے کو امانت دار سمجھیں گے اور امانت دار کو خائن سمجھیں گے۔ اس لیے دین کے معاملے میں ہم پھونک پھونک کر قدم رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری جو ہے زبان کی غلط استعمال سے، ہمارا جو ہے زبان کا اگر غلط استعمال ہوگا، کسی پر تہمتیں لگائیں گے، کسی پر الزام دھریں گے، کسی پر جھوٹ گھڑیں گے، تو یاد رکھیے حدیث کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی پر کوئی الزام لگایا، تہمتیں لگائی، اور وہ اس کا حقدار نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کرے گا، اگرچہ کہ وہ گھر کے کونے میں چھپا ہوا کیوں نہ ہو۔ تو اس بات کو یاد رکھ لیجئے، دین کے معاملے میں ہم نے بہت تساہل برتا ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس توحید میں راسخ ہونا، نمازوں کی پابندی کر لینا، سنتوں کی پیروی کرنا، بس اتنا دین نہیں ہے۔ دین کے بارے میں ایک حدیث سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا دین لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس آدمی کا ایمان ہی نہیں ہے، یعنی وہ آدمی ایماندار نہیں ہے جس کے پاس امانت کا پاس و لحاظ نہیں، ولا دین، اور اس آدمی کا دین معتبر نہیں ہے، لمن لا عہد لہ، جو وعدہ کر کے توڑ دیتا ہے، جس کے پاس عہد و پیمان کی، میثاق کی، ایگریمنٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو آج کہاں کہاں ہم غبن کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم، اور کتنا جو ہے جھوٹ کو جو ہے سچ بتانے کے لیے کتنوں کے حوالے لے رہے ہیں۔ دنیا میں جو ہے حالت یہ ہے کہ انسان جھوٹ سے بھی پاس ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا کی جو چور عدالتیں ہوتی ہیں، چور وکلا ہوتے ہیں، جھوٹے وکلا ہوتے ہیں، یہ تو آپ کو سرٹیفکیٹ دے دیں گے کہ جناب جو ہے باعزت بری ہو چکے ہیں۔ یاد رکھیے دنیا میں چلے گی یہ سب چیزیں، لیکن قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کوئی سفارش نہیں کرے گا، وہاں پر یہ جھوٹے دستاویزات کام نہیں آئیں گے۔ وہاں کیا کام آئے گا؟ اللہ تعالیٰ دل میں کیا ہے، تمہارا عقیدہ کیا ہے، تمہارا ایمان کیا ہے وہ دیکھے گا، تمہاری نیتوں کو دیکھے گا۔ تو ساری باتوں کا خلاصہ یہی ہوا کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنی ذات کی، اپنے اعمال کی، اپنے عقائد کی، اپنے معاملات کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے بیوی بچوں کی، اور یہ دین کا ہم پر حق ہے۔ اگر یہ نہیں کرتے ہیں اور صرف کچھ چیزیں ہم فارمیلٹی ادا کر لیتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ ہم سب کی بہت بڑی بھول ہے، ہم بہت غلط راستے پر جا رہے ہیں۔ تو اس لیے غلطی پر ٹوکنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، چاہے غلطی کوئی بھی کرے۔ وقت کے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کر رہے تھے، لوگوں سے کہہ رہے تھے اسمعوا واطیعوا، لوگوں سنو اطاعت کرو۔ حضرت سلمان اٹھے کھڑے ہوئے، بولے گے آپ کی بات نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے۔ پہلے آپ یہ بتائیے کہ بیت المال سے سب کو ایک ایک چادر دی گئی، آپ جو جبہ پہن رکھے ہیں اس میں تو ایک چادر میں اتنا بڑا جبہ نہیں بن سکتا، تو اب اس وقت کیا حالت ہوئی ہوں گی ان کی۔ لیکن ہمارے جو خلفاء تھے، امراء تھے، حکماء تھے، خلفاء راشدین تھے، ان کی ساری زندگی حق و صداقت کی تھی، وہ حرام مال نہیں کھاتے تھے، ان کی زندگیاں جو ہے کتاب و سنت کے مطابق گزرتی تھی، وہ سچائی کے علمبردار تھے۔ تو بیٹے سے کہا کہ بیان کرو، انہوں نے جو ہے کہا کہ مجھے بھی ایک ملی، ابا کو بھی ایک ملی، میں نے اپنی چادر ابا کو دے دی، ابا نے اس کا جبہ بنا لیا، اپنا توپ بنا لیا۔ تو اس کے بعد اٹھ کے کہنے لگے اب آپ کہو، آپ کی بات ہم سنیں گے بھی، اطاعت بھی کریں گے۔ تو ساری باتوں کا خلاصہ یہی ہوا کہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں، ہماری گفتگو سچائی کی ہو، نفاق کے مرض سے ہم بالکل برات ظاہر کریں، ہماری قول میں بھی سچائی ہو، ہمارے فعل میں بھی، ہمارے عمل میں بھی، اور سب سے بڑھ کر ہماری نیتوں میں سچائی ہو، نیت میں پاکیزگی آ جائے، اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنا ہے، دنیا کو نہیں۔
دنیا کے دولت پرستوں کو نہیں، کسی کی چاپلوسی نہیں، کسی کی ہمدردی نہیں۔ آج رہے گی ہمدردیاں، آج رہے گے تعلقات، آج رہیں گے دوستیاں، لیکن قیامت کے دن کسی کی دوستی، رشتہ داری، تعلقات کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ وہاں انسان جو ہے جھوٹ بول بول کر تھک جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ پورے اس کے زبان پہ تالے ڈال دیے جائیں گے، کیونکہ زبان سے ہی جھوٹ بولتا نا انسان۔ جسم کے اعضاء بول پڑیں گے، ہاتھ، پیر، یہ آنکھیں بھی جھوٹ بولتی ہے آج دنیا میں، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب یہ جسم کو حکم دے گا تو جسم کی ایک ایک بوٹی سے آوازیں آئیں گی، تو انسان غصے کے مارے اپنے جسم کو نوچنے لگے گا۔ تو جسم کے اعضاء سے کیا آواز آئے گی؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اے انسان تو آج ہمیں کیوں ملامت کر رہا ہے؟ اسی رب العالمین نے جو ہر ایک کو زبان دینے والا ہے، اس نے ہم کو گویائی زبان عطا کی ہے۔ تو یاد رکھیے، ہم اللہ سے ڈریں، اپنے اعمال میں تقویٰ پیدا کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں، غلطیوں کو درست کریں اور توبہ استغفار کریں۔ انسان گناہ کرتا ہے، چاہے بڑی سی بڑی شخصیت ہو یا چھوٹی شخصیت ہو، یعنی صحابہ کرام کے دور میں بھی ایسا ہوا کرتا تھا، لیکن وہ لوگ توبہ کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی اور پکی توبہ کرتے تھے، پھر دوبارہ وہ گناہ نہیں کرتے تھے۔ تو ایسی ہم توبہ کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے اور دنیا پرستی کو چھوڑ کر صرف اللہ کی رضا کی خاطر کام کریں گے، انشاءاللہ سارے معاملات درست ہوں گے۔ معاشرہ، سماج، جماعت، جمعیت، مسجد، مدرسہ، ہر جگہ لوگ جو ہے آپ کے قول فعل کا اعتبار کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہم کہتے ہیں ان باتوں میں جو سچائی ہے، قرآن و سنت پر مبنی ہے، وہی باتوں پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو ہمارے نفس کی شرارتوں سے غلط باتیں نکلی ہو، اللہ تعالیٰ اسے درگزر کر دے، معاف کر دے۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تجعلنا منهم آمين۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأعلى وذو أجل وأتم وأكبر۔